بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ویرا نے اس کے گلے میں جھولتی ہوئی ٹائی سے لگام کا کام لیا اور وہ منہ کے بل نشست سے ٹکرا کر اس طرح عقبی پائیدان میں گرا کہ اس کا آدھا دڑ ریت پر لٹک رہا تھا۔ اندر سے مجید نے بے رحمی سے اکرم الہی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور پیچھے سے ویرا نے دھکیلا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا پورا وجود ٹیکسی میں سما گیا۔ ویرا پچھلا دروازہ بند کر کے پھرتی سے مجید کے برابر والی نشست پر بیٹھ گئی اور ٹیکسی چل پڑی۔ شروع سے اس وقت تک جو کچھ ہوا غیر متوقع طور پر ہوا۔ گھر سے چلتے ہوئے یہ بات ویرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ تنہا اتنا بڑا مار کا سر کاٹ ڈالے گی۔ اکرم الہی کو پہچانتے ہی اس کے سر پر ایک دھن سوار ہوئی تھی کہ اسے ہر قیمت پر پکڑنا ہے۔ اس ادھیڑ بن میں وہ اس سے آگے سوچ ہی نہیں سکی تھی۔ اسے نہایت آسانی سے زیر کرتے ہی وہ ششو پنج میں مبتلا ہو گئی کہ اسے کہاں لے جائے۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال اسٹیشن 4 کا آیا، مگر وہ پچھلی رات میری زبان سے سن چکی تھے کہ مجھے اور سلطان شاہ کو مقبول چودھری کو وہاں پہنچانے میں کیا دشواری پیش آئی تھی۔ ہمارا مسئلہ حامد نے حل کر دیا تھا، مگر ویرا جانتی تھی کہ اس وقت حامد بھی ہمارے ساتھ ہوٹل میں الجھا ہوا تھا۔ حامد کی واپسی کے انتظار میں اسے کسی چیک پوسٹ پر قیدی کی طرح وقت گزارنا گوارا نہیں تھا۔ اس نے وہ امکان یکسر مسترد کر دیا۔ آئی بی والوں سے اشتراک عمل کی وجہ سے صفدر مینشن دوسرا محفوظ ٹھکانہ تھا۔ ویرا کو صرف اتنا معلوم تھا کہ آئی بی والوں کی وہ عمارت نشتر روڈ پر کہیں واقع تھی۔ وہ اس طویل سڑک سے متصل اس کے صحیح محلے وقوع سے واقف نہیں تھی۔ ٹیکسی میں ایک بے ہوش قیدی کو لے کر اس گنجان آباد علاقے میں صدف مینشن کو تلاش کرنے میں سنگین خطرات مضمر تھے۔ آخر میں گلو خلاصی کا پورا یقین ہو جانے کے باوجود وہ اپنے ساتھ مجید کو کسی سنگین درمیانی تجربے کی بھینٹ چڑھانے پر آمادہ نہیں تھی۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے مجرموں پر پولیس کے ناروا تشدد کے بارے میں وہ اخبارات میں کئی لرزہ خیز کہانیاں پڑھ چکی تھی۔ اسے حیرت تھی کہ پولیس کے بارے میں ایسی کہانیاں عام ہونے کے باوجود جرائم پیشہ عناصر کی سرگرمیوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، بلکہ جرائم کی ہر نئی پرانی لہر سے زیادہ سنگین ثابت ہوتی تھی۔ مادام گاڑی ایک سڑک پر موڑتے ہوئے مجید نے ویرا کو مخاطب کیا۔ غدار کا پارسل تو تیار ہو گیا، اسے پہنچانا کہاں ہے؟ اس کا لہجہ مزاحیہ تھا۔ وہ ویرا کے ذہن میں ہونے والے اکھاڑ پچھاڑ سے بے خبر، شاید یہ سوچ کر نہال ہوا جا رہا تھا کہ اس نے ایک غدار کی سرکوبی کسی سرکاری عورت کا ساتھ دے کر بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ ویرا کے پاس مجید کے اس اہم سوال کا کوئی ٹھوس جواب نہیں تھا۔ اس نے نیم دلی سے کہا، وہیں لے چلو جہاں سے تم نے مجھے اپنی ٹیکسی میں بٹھایا تھا۔ معاملہ خطرناک نہ ہوتا تو وہ وہاں جانے سے پہلے میں اپنے گھر ضرور جاتا تاکہ میری بیوی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی کہ آج میں نے اپنے ملک کے لیے کتنا بڑا کام کیا ہے۔ اسے میرا ٹیکسی چلانا پسند نہیں ہے، ہر وقت کہتی رہتی ہے کہ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور دھندا کر لو، اس میں عزت نہیں ہے۔ دیکھو خدا نے آج کیسی عزت دی ہے۔ اصل عزت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے دل کے اندر ہوتی ہے، رشتہ داروں اور دوسروں کے کہنے سننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ویرا نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی، مگر جواب میں کچھ نہ بولی، اسبات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ کہنے کو اس نے کہہ دیا تھا کہ مگر اکرم الہی کے بارے میں اپنے فیصلے پر مطمئن نہیں تھی۔ وہ مجھ سے رابطہ کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ موبائل فون کو ہماری تحویل میں آئے زیادہ دن نہیں گزرے تھے، اس لیے کسی کو بھی اس کی عادت نہیں پڑ سکی تھی۔ جو ہی ویرا کو میرے موبائل فون کا دھیان آیا، وہ فوراً بول پڑی، راستے میں کوئی فون بوتھ نظر آئے تو گاڑی روک لینا، مجھے ایک اہم فون کال کرنی ہے۔ ضرور مجید خوش ہو کر بولا، بس ٹیکسی ذرا پرانی ہے، ورنہ اس وقت کسی زبردست انگریزی فلم کا مزہ آ رہا ہے۔ تم شاید کسی بڑے کو بتاؤ گی کہ تم نے اپنا کام کر لیا ہے۔ ہاں، حقیقی زندگی کبھی کبھی فلموں سے بھی زیادہ حسین اور دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میں ٹیکسی نہ چلا رہا ہوتا تو آج کی اتنی بڑی خوشی سے محروم رہ جاتا۔ وہ بہت مسرور تھا۔ پہلا پبلک فون نظر آتے ہی مجید نے ٹیکسی احتیاط سے ایسی جگہ روک دی جہاں پچھلے پائیدان میں پڑا ہوا قیدی کسی راہ گیر کی نظروں میں نہ آ سکے۔ ویرا ٹیکسی سے اتر کر تیزی سے بوتھ میں گھس گئی۔ کسی بھی ایمرجنسی کے لیے ہم لوگ ہر وقت فون کارڈ ضرور ساتھ رکھتے تھے۔ ویرا نے سلاٹ میں کارڈ ڈال کر میرا نمبر ملایا اور بزی ٹون سن کر اس کا چہرہ لٹک گیا۔ ریسیور کریڈل کے ہوک سے لٹکا کر وہ مستربانہ انداز
میں اپنے ناخنوں کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے جلال سے مختصر سی بات کر کے فون بند ہی کیا تھا کہ گھنٹی بجنے لگی۔ میں چونک پڑا، اس وقت مجھے کون فون کر سکتا تھا۔ میں نے بٹن دبانے کے بعد موبائل فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ویرا کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اکرم الہی کو پکڑ لیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کہاں لے جاؤں۔ تم تو گھر پر پڑی سو رہی تھی، اکرم تم سے کہاں ٹکرا گیا؟ میں اپنی حیرت پر قابو نہ پا سکا۔ وہ ہوٹل سے بھاگ رہا تھا، میں پہنچ گئی۔ یہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ وہ ایک ٹیکسی میں پڑا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کہاں جاؤں؟ گاڑی شاید محفوظ نہیں رہے گا۔ ویرا بہت اجلت اور گھبراہٹ کے عالم میں بول رہی تھی۔ میں بوب رافیل کو لے کر نکل چکا ہوں، تم اس وقت کہاں ہو؟ بس یوں سمجھ لو کہ کلفٹن بیچ سے تھوڑی دور نکلے ہیں، ویرا کی آواز ابری۔ ہم لوگ اسٹیشن 4 جا رہے ہیں، تم فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کے ٹھیک سامنے گورا قبرستان کے بس اسٹاپ پر پہنچو، ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ اول خان کی لینڈ روور تم پہچانتی ہو۔ ویرا نے مزید کچھ کہنے سنے بغیر فون بند کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ویرا کسی ٹیکسی ڈرائیور کو اعتماد میں لے کر اتنی بڑی کامیابی حاصل کر گزرے گی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اس نے اکرم الہی کو پکڑ کر میرے اس جھوٹ کی لاج رکھ لی تھی جو میں نے اس بارے میں بوب رافیل سے بولا تھا۔ کون تھا اکرم؟ کہاں ہے؟ میرے فارغ ہوتے ہی اسٹیئرنگ وہیل پر موجود حامد سوال کر بیٹھا۔ وہ بھی پکڑ لیا گیا ہے، میں نے مسرت سے اسے آگاہ کیا، ویرا اسے لا رہی ہے۔ گڈ۔ حامد کے دل کی گہرائیوں سے آواز نکلی۔ اس کے نکل جانے پر مجھے یہ مشن ادھورا بلکہ ناکام نظر آ رہا تھا۔ شاید ہم بوب رافیل کو زیادہ سبق نہ دے سکے، لیکن اکرم الہی اور مقبول چودھری کی کھوپڑیاں ضرور توڑ سکتے ہیں۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بوب رافیل ایسا قیدی نہیں تھا جسے مکافات عمل کے طور پر ہمیشہ کے لیے غائب کیا جا سکے۔ اسے کسی نہ کسی مرحلے پر رہا کرنا ناگزیر تھا۔ اس وجہ سے اس کی گرفتاری میں اسپیشل ٹاسک فورس کا نام سرے سے نہیں تھا۔ اس کی گرفتاری اور پھر رہائی کے سلسلے میں ضابطے کی کارروائیاں پوری کرنے کے لیے ابتدا سے آخر تک اس کیس کی ہر ذمہ داری انٹیلیجنس بیورو کو اپنے ذمہ لینی تھی۔ اس اعتبار سے بوب رافیل کو ہوٹل سے براہ راست صدف مینشن ہی منتقل کیا جانا چاہیے تھا، مگر اس بارے میں آئی بی والوں کی مجبوری بھی وہی تھی جو ویرا کی تھی۔ صدف مینشن کی محیب اور اجاڑ عمارت کے گرد و نواح میں رہنے یا کاروبار کرنے والوں کے لیے کوئی بات بہت زیادہ ڈکی چھپی نہیں تھی۔ عمارت پر کہیں کوئی نمایاں سائن بورڈ نہ ہونے کے باوجود سب جانتے تھے کہ صدف مینشن کسی ایجنسی کے تصرف میں ہے اور لوگ عام طور پر اس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں خوف سے کہیں زیادہ رازداری کا عنصر تھا۔ لوگوں کی اس خود اختیاری احتیاط کے باوجود آئی بی والوں نے خود کو کبھی اپنے پڑوسیوں پر مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ خاموشی سے وہاں آتے جاتے تھے اور کسی سے کوئی تعرض نہیں کرتے تھے، مگر اس عمارت میں ایک بنیادی خرابی یہ تھی کہ وہ بس ایک عمارت تھی، اس کا کوئی احاطہ تھا، نہ وہاں صحن پایا جاتا تھا۔ اس لیے گاڑیاں فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی کی جاتی تھی۔ وہاں سے عمارت کے داخلی دروازے تک ایک کھلا راستہ تھا جو سب کی نگاہوں میں تھا۔ اس خرابی کی وجہ سے آئی بی والے دن کی روشنی میں اپنے قیدی شہر کی کسی بھی حوالات میں رکھتے تھے اور رات کا اندھیرا گہرا ہونے کے بعد انہیں خاموشی سے صدف مینشن میں منتقل کر دیتے تھے تاکہ آس پاس کی آبادی میں غیر ضروری خوف و ہراس پیدا نہ ہو۔ مگر بوب رافیل کوئی عام قیدی نہیں تھا، وہ شہر کے کسی لاک اپ میں بھی بھیجا جاتا، بات پھیل جاتی۔ دن کے اجالے میں اسے براہ راست صدف مینشن لے جانا ہر اعتبار سے عقل و احتیاط کے خلاف ہوتا۔ اس مجبوری کی بنا پر یہ طے ہوا تھا کہ اسے عارضی طور پر ایس ٹی ایف کے حوالے کر دیا جائے۔ اس کی منتقلی کے لیے آئی بی والوں نے ایمبولینس اور اسٹریچر کے استعمال کی تجویز بھی رد کر دی تھی۔ آئی بی کے افسران نے اپنی نگرانی میں بوب رافیل کو لینڈ روور میں پہنچایا اور چلے گئے۔ میں نے غزالہ اور سلطان شاہ کو گاڑی میں گھر بھیج دیا اور خود لینڈ روور میں حامد کے ساتھ ہو لیا۔ راستے میں موبائل فون پر ویرا سے بات ہونے سے بیشتر میں نے جلال کو ان انتظامات کے بارے میں بریف کرنا چاہا تو وہ پہلے سے باخبر تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ بوب رافیل اپنی تعیناتی کے مقام سے سینکڑوں میل دور پکڑ لیا گیا تھا۔ جو کچھ ہوا وہ 100% ہمارے حق میں تھا، لیکن میں ویرا اور اس کے ساتھی ڈرائیور کے بارے میں سوچ کر حیران ہوا جا رہا تھا۔ ہم لوگ گھر سے روانہ ہوئے تو ہمیں پورا یقین تھا کہ وہ گہری پینک میں سوئی ہوئی تھی۔ وہ ہماری مہم میں حصہ لینے کے قابل تھی اور نہ اسے اس مہم سے کوئی دلچسپی تھی۔ میرے لیے یہ بات حیرت انگیز تھی کہ وہ سوتے سوتے اٹھی، اس نے ہمارے ساتھ عام ملنے کا ارادہ کیا۔ اسے ایک ایسا ٹیکسی ڈرائیور مل گیا جو اس کا ہم خیال اور ہم نوا تھا۔ وہ ایسے وقت پر ہوٹل کے قریب پہنچی کہ اکرم الہی وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ ویرا نے سب کچھ بھول بھال کر اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور آخر کار اسے پکڑ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا
تھا جیسے وہ زندگی کی کوئی ٹھوس حقیقت نہ ہو, کسی ڈرامہ نگار کا لکھا ہوا ڈرامہ ہو جس میں سب کچھ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ڈرامہ نگار نے لکھا ہو یا ہدایتکار چاہتا ہو. ویرا کو سب کچھ سجا سجایا ملا تھا اور وہ ناقابل یقین مگر پے در پہ اتفاقات کے سہارے ایک بڑی کامیابی حاصل کر چکی تھی. اس کا کمال یہ تھا کہ اس نے ایک اجنبی ڈرائیور کو اس طرح شیشے میں اتارا تھا کہ وہ اپنی سلامتی کو بھول کر اندھا دھند ویرا کا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا. میرے دل میں شدت سے یہ خواہش مچلی کہ کاش میں بھی ویرا کے ساتھ ہوتا اور یہ دیکھتا کہ وہ ایک اجنبی شخص کے ذہن میں اس طرح اترتی چلی جاتی ہے. FTC یا فائنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر کراچی کی ایک مشہور عمارت ہے جس کی مسجد اپنی ساخت میں انفرادیت رکھتی ہے. ہم اس کے سامنے مقررہ بس سٹاپ پر پہنچ کر رک گئے. ہمارے لیے وہ فاصلہ کم تھا لیکن ویرا کو وہاں تک پہنچنے کے لیے نسبتاً زیادہ فاصلہ طے کرنا تھا. میں نے اپنی سمت کی کھڑکی کا شیشہ اتار کر سگریٹ سلگا لی. سر, حامد نے مؤدب لہجے میں مجھے مخاطب کیا, جب سے آپ کو فون پر یہ اطلاع ملی ہے کہ اکرم الہی پکڑ لیا گیا ہے آپ خاموش اور کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں. پریشان نہیں, میں اندر سے بہت خوش ہوں, میں نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ کہا, مگر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کبھی اتنے اتفاقات بھی یکجا ہو سکتے ہیں. اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ پھیل گئی, اس کے لب پھڑکے اور پھر ساکت رہ گئے. کہو کہو کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں نے متجسس انداز میں اس کی حوصلہ افزائی کی. آپ ہی کی مثال ذہن میں آ رہی تھی. ڈر رہا ہوں کہ آپ برا نہ مان جائیں. محاذ پر شانہ بشانہ لڑنے والے آپس میں گہرے دوست بن جاتے ہیں, ایک دوسرے کی بات کا برا نہیں مناتے. میرا خوف اپنے ذہن سے بالکل ہی جھٹک دو. ہم لوگ بھی آپ کے کاموں کے بارے میں وہی سوچتے ہیں جو اس وقت آپ کے ذہن میں ہے. اتنے اتفاقات میں نے آج تک یکجا ہوتے نہیں دیکھے. میں نے کہا لگا کر کہا, آپ واقعات کا ایک اہم کردار ہوتے ہیں. آپ کے ذہن میں جو کچھ آتا ہے کرتے چلے جاتے ہیں, نتیجے میں جو کچھ سامنے آتا ہے دوسروں کے لیے محیر العقول ہوتا ہے. وہ بولا, مگر میں نے آج تک ایسا محسوس نہیں کیا. میں نے پوری ایمانداری سے کہا, میں یہی نقطہ واضح کرنا چاہ رہا ہوں. آپ واقعات کا حصہ ہوتے ہیں اس لیے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہیں کرتے. لمحہ بے لمحہ بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق فیصلے کرتے چلے جاتے ہیں اور مطلوبہ مقاصد یا نتائج حاصل کر لیتے ہیں. دور سے تماشا دیکھنے والوں یا نتائج سننے والوں کو یقین نہیں آتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. تم ٹھیک کہہ رہے ہو, مجھے اس سے اتفاق کرنا پڑا. ویرا بر وقت اور صحیح فیصلے کرنے پر قادر ہے. وہ ذہین نہ ہوتی تو آج میرے قریبی ساتھیوں میں شامل نہ ہوتی. میں نے مادام کی بہت تعریفیں سنی ہیں. انہوں نے اپنے ڈرائیور کی نفسیات سے کوئی فائدہ اٹھایا ہوگا, ورنہ وہ اکرم الہی کی ٹیکسی کا پیچھا کرنے کے بجائے مادام کو کسی پولیس اسٹیشن میں بھی پہنچا سکتا تھا. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ ویرا نے میری بات کی لاج رکھ لی. وہ ہمارا قیدی ہے. وہ سر ہلاتے ہوئے معنی خیز انداز میں مسکرایا, پھر بولا, اب یہی دیکھ لیں کہ بوب رفیل ہماری قید میں نہیں آ رہا تھا. آپ نے اس پر ایک نفسیاتی وار کر کے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا. میری نگاہیں اس کے چہرے پر جم گئیں. مجھے کوئی خاص بات یاد نہیں آ سکی تھی. آپ اپنی دانست میں ناکام لوٹے تھے, مگر آپ نے اسے یہ بتایا تھا کہ اکرم الہی پکڑا گیا. اس کے بعد ہی اس کا حوصلہ ٹوٹ سکا تھا, ورنہ وہ ہم لوگوں کے سامنے ضد پر اڑا ہوا تھا. وہ اس وقت کی ضرورت تھی. میں نے ہنس کر کہا, اب اس کے سامنے بھول کر بھی اکرم الہی کا ذکر نہ کرنا. کیوں؟ اس نے بے ساختہ پوچھا. اسے بے دست و پات دیکھ کر بوب کا رہا سہا دم خم بھی ختم ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی اپنی کہانی سناتا چلا جائے. نہیں حامد, بات اتنی سیدھی نہیں ہے. میں نے گہری سنجیدگی سے کہا, تم بھول رہے ہو کہ بوب رفیل کو بڑے پورے ہوٹل سے پکڑا گیا ہے. یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی. ہمیں اس کو رہا کرنا پڑے گا. سر, میں معذرت خواہ ہوں, بات میری سمجھ میں نہیں آئی. وہ بولا, اس کی رہائی اور اکرم الہی کو پوشیدہ رکھنے میں کوئی تعلق ہے. ہماری کوشش تو یہی ہوگی نا کہ رہا کرنے سے پہلے ہم بوب رفیل سے جو کچھ اگلوا سکتے ہیں اگلوا لیں. وہ مواد بعد میں ہمارے کام آئے گا. تمہاری آخری بات بالکل صحیح ہے, لیکن سوال میں گہرائی نہیں ہے. میں نے جواب دیا, رہائی پانے کے بعد وہ اپنے والدین کو بتائے گا کہ اس کے ساتھ اکرم الہی بھی قید تھا. ایک نیا ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا. وہ بے ساختہ ہنس پڑا. مجرموں کی سرپرستی کرنے والے واقعی ان کے والدین ہوتے ہیں. بوب رفیل اب بھی ان کو یہی بتائے گا کہ اکرم الہی ہمارا قیدی ہے کیونکہ آپ نے اس کو یہ تاثر دیا ہے. وہ سنی سنائی بات ہوگی. بہت سے لوگوں نے اکرم الہی کو ٹیکسی میں بیٹھ کر فرار ہوتے دیکھا ہوگا. ضرورت پڑی تو ہوٹل کے عملے میں سے ہی ایسے گواہوں کو سامنے لایا جا سکے گا جو بوب رفیل کے دعوے کی تردید کریں گے. وہ اکرم الہی کی قید کا چشمدید گواہ بن گیا تو اسے جٹلانا آسان نہیں ہوگا. ہمارے لیے پیچیدگی پیدا ہو جائے گی. وہ پرخیال انداز میں اپنا سر ہلانے لگا. بات
ذرا دیر سے اس کی سمجھ میں آئی تھی۔ اچھا ہوا کہ حامد نے وہ ذکر نکال لیا تھا۔ اسٹیشن 4 پہنچنے اور قیدیوں کے ہوش میں آنے سے پہلے ان نکات کا صاف ہو جانا ضروری تھا، ورنہ ہم خود کوئی نقصان اٹھا سکتے تھے۔ وہ سارا ابہام صرف اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اکرم الہی نے ہماری توقع سے کہیں زیادہ مکاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ مائکرو سینٹر سے اس کے خفیہ فرار کی وجہ سے ہمارا سارا منصوبہ درا کا درا رہ گیا تھا۔ ہم اس کی باقاعدہ روانگی اور پھر ہوٹل آمد کے انتظار میں مزید کچھ وقت گنوا دیتے تو وہ بوب رفیل سے مل کر ہماری آنکھوں میں دھول جھونکتا ہوا واپس چلا جاتا۔ غنیمت ہوا کہ آخری لمحات پر ہمیں ہوش آ گیا اور ہم نے اچانک ہوٹل کے ریستوران پر دعویٰ بول کر اکرم الہی کو سامنے آنے پر مجبور کر دیا۔ شروع سے اس وقت تک ہمیں آپس میں مشورہ کرنے اور نئی حکمت عملی طے کرنے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ بس ایک موٹی سی بات طے ہو سکی تھی کہ بوب رفیل کو آئی بی کے کھاتے میں قید ہونا تھا۔ ابھی وقت ہے، میں نے سگریٹ کا آخری کش لے کر حامد سے کہا، کوئی اور نقطہ ذہن میں موجود ہو تو اس پر بھی تبادلہ خیال کر لو۔ نو سر، اس نے اپنے داہنے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، وقت کے ساتھ مسائل اور نکات سر ابھارتے رہتے ہیں، ان سے نمٹنے کا کام آپ ہی کریں گے۔ ویسے بھی ڈسپلن کے تحت ہر مشن کا ایک چیف ہوتا ہے، میں احکام کی تعمیل کرتا رہوں گا۔ صرف اتنا بتا دوں کہ میں نے اپنے 3 آدمیوں کو ہوٹل کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے۔ ویری گڈ، میں نے تحسین امیز لہجے میں کہا، یہ کام بھی بہت ضروری تھا۔ وہ کم از کم 1 بجے تک عیش کرتے رہیں گے، پھر اسلام آباد والوں کے ایما پر ان کے مقامی کونسل خانے سے کوئی نہ کوئی ہوٹل کا رخ ضرور کرے گا۔ اپنی گفتگو کے دوران میں ہم بار بار اس ٹریفک کا جائزہ لے رہے تھے جو سگنل کھلنے کے دوران ڈیفنس اور کرنگی کی سمت سے آ کر بڑے ریلوں کی صورت میں اشارہ فیصل پر آ رہا تھا۔ ہم دونوں کا اندازہ تھا کہ ویرا اسی سمت سے نمودار ہو کر سگنل سے داہنی طرف آئے گی۔ آخر کار ہمیں ایک سیاہ اور پیلی ٹیکسی نظر آئی جو مڑنے والے ٹریفک کی بھیڑ سے بائیں طرف کٹ کر تیزی سے الگ ہو رہی تھی۔ ٹیکسی کا بایاں انڈیکیٹر بھی تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ دن کی چمکتی ہوئی تیز دھوپ میں دور دور تک ہر چیز روشن اور صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے دور ہی سے دیکھ لیا کہ اس ٹیکسی میں ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پر ویرا براجمان تھی۔ اسی لمحے حامد نے لینڈ روور کا انجن سٹارٹ کر لیا، شاید اس نے بھی ویرا کو پہچان لیا تھا۔ چل پڑو، اسے ہدایت دے کر میں نے اپنی سمت کی کھڑکی سے سر نکالا اور ہاتھ لہرا کر ویرا کو اشارہ کیا۔ ویرا نے ہاتھ ہلا کر جوابی اشارہ دیا اور دونوں گاڑیاں دھیرے دھیرے ٹریفک کے بہاؤ میں شامل ہوتی چلی گئیں۔ ٹیکسی ڈرائیور بہت دلیر اور ایماندار آدمی ہے، حامد نے عقب نما آئینے میں پیچھے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ میں ڈر رہا تھا کہ کہیں راستے میں اس کی نیت نہ بدل جائے، وہ کتنا ہی بے جگر اور مخلص کیوں نہ ہو، ہم اسے اپنا گھر نہیں دکھا سکتے۔ ہمیں راستے میں کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا تاکہ ویرا اور اکرم الہی کو اپنے ساتھ لے کر ڈرائیور کو رخصت کر سکیں۔ یہاں سے ملیر ہالٹ کے موڑ تک سڑک اسی طرح مصروف ملے گی۔ ٹریفک کی اس بھیڑ بھاڑ میں ہم کہیں رک کر اپنا کام پورا کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے ہیں۔ پھر اسے کہاں تک ساتھ لے جاؤ گے؟ میں نے پرتشویش لہجے میں پوچھا۔ چھاؤنی کی حدود کے آغاز سے پہلے اسے فارغ کر دیں گے، اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اس علاقے میں واپس جاتے ہوئے اسے بھی اطمینان ہوگا کہ اس نے صحیح فریق کی حمایت کی ہے۔ میں نے چپ سادھ لی۔ سفر خاموشی اور تیزی کے ساتھ جاری رہا۔ ملیر ہالٹ ریلوے اسٹیشن سے ہم بائیں طرف مڑ گئے۔ ٹیکسی ہمارے پیچھے پیچھے تھی۔ دونوں طرف عمارتوں اور سایہ دار درختوں کا سلسلہ جلد ہی ختم ہو گیا۔ اس سے آگے داہنی طرف شہری آبادی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بائیں طرف خاردار تاروں کی باڑ کے پیچھے ایئرپورٹ کی زمین تھی۔ شہری آبادی کا سلسلہ ختم ہوتے ہی فوجی عمارات نظر آنے لگیں۔ چھاؤنی کا اصل علاقہ ان انتظامی عمارات سے کچھ دور شروع ہوتا تھا جہاں ملٹری پولیس کی چیک پوسٹ قائم تھی۔ حامد نے ایک قدرے سنسان علاقے میں لینڈ روور سڑک سے اتار کر کنارے پر روک لی۔ ذرا سی دیر کے لیے ویرا کی ٹیکسی دھول کے بادل میں چھپ گئی۔ لینڈ روور رکنے کے بعد غبار چھٹا تو ٹیکسی بھی پیچھے رک چکی تھی۔ یہ مجید ہے، ویرا نے ہماری طرف جھپٹتے ہوئے مسرت امیز لہجے میں ٹیکسی ڈرائیور کا تعارف کرایا۔ یہ میرا ساتھ نہ دیتا تو میں بر وقت ہوٹل پہنچ ہی نہیں سکتی تھی۔ راستے کے ٹریفک میں اس نے کسی بازیگر کی طرح اپنی ڈرائیونگ کے کمالات دکھا کر مجھے حیران کر دیا۔ میرے بعد حامد نے بھی بہت تفاق سے مجید سے ہاتھ ملائے۔ وہ ایسی بے یقینی سے باری باری ہم لوگوں کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے بہت فراخ دلی سے شاباش دی تو وہ برائی ہوئی آواز میں بولا، بس صاحب، پہلے میم صاحب کی اردو نے دل جیتا، پھر پاکستان سے ان کی محبت نے میری غیرت کو جگا دیا اور میں ان کا غلام ہو گیا۔ غدار میری ٹیکسی میں ہے، جب اسے سولی چڑھاؤ تو رسی میں ایک ڈور میرے نام کی بھی باندھ دینا۔ میں
میں نے اپنی جیب سے 1000 کے 10 طے کیے ہوئے نوٹ نکال کر زبردستی اس کی جیب میں اڑس دیے۔ یہ رکھ لو، یہ ہماری طرف سے تمہارے بال بچوں کے لیے حقیر سا نذرانہ ہے۔ نہیں صاحب، اس نے اپنی جیب سے وہ نوٹ نکال کر میری طرف بڑھا دیے۔ اتنی بے دردی سے میری قیمت نہ لگاؤ، میں میم صاحب سے وعدہ کر چکا ہوں کہ 1 پیسہ نہیں لوں گا، کرائے کا نہ انعام کا۔ یہ قیمت ہے، نہ کرایہ نہ انعام۔ میں نے محبت امیز لہجے میں اسے ڈانٹا۔ یہ نذرانہ ہے تمہاری عظمت اور حب الوطنی کے نام، ہم غریب لوگوں کا کیا ہے صاحب؟ وہ روندی ہوئی آواز میں پیسے واپس کرنے پر مصر رہا۔ شہر میں روز 2-4 گاڑیوں کے نیچے کچلے جاتے ہیں اور کوئی پلٹ کر نہیں پوچھتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس سے پہلے کہ کوئی ٹرک یا ٹینکر میری ٹیکسی کے ساتھ مجھے بھی پیس ڈالے، مجھے غدار سے لڑنا چاہیے۔ میں اپنے سینے پر اس کی گولی کھا لیتا، تب بھی مجھے کوئی غم نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ میم صاحب میرے گھر والوں کی دیکھ بھال کر لیں گی، مگر اب میں زندہ ہوں، کمانے کے قابل ہوں۔ یہ پیسے رکھ لو، اس پیارے پاک وطن کی تھوڑی سی خدمت کا حق ہم غریبوں کو بھی ہے، یہ پیسے واپس رکھ لو۔ پرتے جذبات میں وہ بولتا ہی چلا گیا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی تھیں۔ میں آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی ان نم آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکا۔ مجید کے سامنے میں خود کو بہت حقیر محسوس کر رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے پہاڑ تلے آیا ہوا اونٹ خود کو محسوس کرتا ہے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوٹ خاموشی سے واپس لے لیے جو میں نے دوران سفر احتیاط سے گن کر مجید کے لیے الگ کر رکھے تھے۔ لمحہ بھر کے لیے میں سکتے کی حالت میں چلا گیا، پھر میں نے بے اختیار مجید کو اپنے سینے کے ساتھ بھیج کر اس بے مایا مزدور کی پر نور پیشانی چوم لی جو کروڑ پتی لٹیروں کے برعکس اپنی دھرتی کے لیے اپنا خون بھی دینے کے لیے تیار تھا۔ اسے دیکھ کر میرا یہ یقین راسخ ہو گیا کہ پاکستان میں جب تک ایک بھی مجید موجود ہے، کوئی اس ملک کا بال بیکا کر سکتا ہے، نہ اسے اپنے مذموم عزائم کی اماجگاہ بنا سکتا ہے۔ میرے بازوؤں کی مضبوط گرفت میں مجید کے وجود نے ایک شدید جھٹکا لیا اور شاید اس کے دل کا غبار اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا، پھر وہ پرسکون ہو گیا۔ میں نے ویرا کو ہدایت کی کہ وہ مجید ہے اس کے گھر کا پتہ لے لے اور خود حامد کے ساتھ اکرم الہی کے ساکت اور گندے وجود کی طرف متوجہ ہو گیا۔ مجید اور اکرم الہی پاکستانیوں کی 2 مثالی انتہائیں تھیں جنہیں قدرت کی ستم ظریفی نے ملیر چھاونی کی چوکھٹ پر یکجا کر دیا تھا۔ وہ کاروائی بہت تیزی سے مکمل ہوئی۔ اکرم الہی کو لینڈ روور کے عقبی حصے میں بوب رافیل کے ساتھ ڈالنے کے بعد ہم نے اپنے نئے دوست کو گرم جوشی سے الوداع کہا اور لینڈ روور گراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ مجید اپنی ٹیکسی کے پاس کھڑا حسرت بری نظروں سے ہمیں روانہ ہوتے دیکھتا رہا۔ واقعی مجید ایک عظیم، سچا اور بے لوث پاکستانی ہے، ویرا نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ یہ تمہیں کہاں مل گیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے بغیر تم کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، تم لوگ مجھے نکما سمجھ کر چھوڑ آئے تھے، دیکھ لو مقدر نے کیسا وسیلہ فراہم کیا۔ ویرا کے جواب میں طنز تھا۔ میں نے پلٹ کر اسے گورا اور اس کی زبان فوراً بند ہو گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ میں حامد کے سامنے ایسی آزادانہ گفتگو کے حق میں نہیں تھا۔ چیک پوسٹ والوں کے لیے گاڑی اور اس کے ڈرائیور میں سے کوئی بھی اجنبی نہیں تھا، بس اسپیڈ بریکر اور رکاوٹ کی وجہ سے رفتار ضرور سست ہوئی، مگر لینڈ روور کسی تلاشی کے بغیر ملٹری ایریا میں داخل ہو گئی۔ حامد کے استفسار پر ویرا نے اکرم الہی کو پکڑنے کی کہانی سنانی شروع کر دی۔ وہ سب ہماری ایک ہی مہم کا تسلسل تھا۔ 3 نادر الوجود مجرم ہماری تحویل میں آ چکے تھے اور 3 ہی الگ الگ ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر اس انجام کو پہنچے تھے۔ مقبول چودھری کو سلطان شاہ نے ڈاٹ گن سے بلیو شاٹ چلا کر بے ہوش کیا تھا۔ بوب رافیل کی حساس رگوں کو غزالہ کی نرم و نازک انگلیوں نے مسل کے رکھ دیا تھا اور ویرا کے پاس انگوٹھی کے جیلی نگینے کی کہانی تھی۔ اسٹیشن 4 پر تینوں قیدیوں کو الگ الگ کمروں میں پہنچانے کی کارروائیاں جاری تھی کہ میرا موبائل فون بول اٹھا۔ دوسری طرف جلال تھا، اس کی آواز زندگی سے بھرپور تھی۔ اس وقت کہاں ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ قیدیوں کو ڈھونے کی بیگار میں جتے ہوئے ہیں۔ میں ٹہلتا ہوا ایس ٹی ایف والوں سے الگ ہو لیا۔ یہ سعادت مقدر والوں کو ملتی ہے۔ ہلکے سے کہے کے بعد اس کی آواز آئی، مجھے تم پر رشک آنے لگا ہے۔ جہاں ہاتھ ڈالتے ہو کامیابی کی دیوی دونوں ہاتھ باندھ کر سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ تم اتنی پھونک دے رہے ہو تو تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اکرم الہی بھی پکڑا گیا، کب، کیسے، کہاں سے؟ وہ میری بات کاٹ کر تحیر زدہ آواز میں تقریباً چیخ پڑا، تم نے تو بتایا تھا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ٹیکسی پکڑ کر فرار ہو گیا اور تم ہاتھ ملتے رہ گئے۔ یہی ہوا تھا۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ اسے ایک ساتھی نے پکڑا ہے۔ ساتھی؟ یہ کیا بلا ہے؟ میں یہ لفظ پہلی بار سن رہا ہوں۔ وہ حیران رہ گیا۔ موڈ میں آ کر
اس نے بھی یہ لفظ پہلی بار استعمال کیا ہے؟ اگر لغت میں یہ لفظ کہیں موجود ہو تو اس کے معنی ساتھی کی مادہ کے ہونے چاہیے۔ میں نے بے تکلفی سے کہا، اوہ تو یوں کہو کہ تمہاری کسی ساتھی عورت نے اسے پکڑا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کوبرافیل کے ساتھ ہی ہے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے قیدی کے بجائے قیدیوں کو ڈھونے کا ذکر کیا تھا؟ دونوں بے ہوش ہیں، انہیں الگ الگ کوٹریوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ یہ غضب کی خبر سنائی ہے تم نے، بس اسی لیے مجھے تم پر رشک آتا ہے۔ اکرم الہی کے پائے کا مجرم ایک مرتبہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو جائے تو مشکل ہی سے ہاتھ آ جاتا ہے۔ پیروں فقیروں کی دعا ہے کہ اپنی ہر مشکل خود بخود آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کام سے میں تائب ہو چکا ہوں۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، یہ کب کی اطلاع ہے؟ اس کے لہجے سے بے اعتباری مترشح تھی۔ ابھی تو تم موڈ میں آ کر اردو لغت میں نئے الفاظ کا اضافہ کر رہے تھے۔ یہ موڈ کیسے بنا ہوا ہے تمہارا؟ تمہیں دیکھ کر رنگ پکڑ رہا ہے۔ مسلسل سنجیدگی سے میں اکتایا ہوا تھا۔ چھوڑو یار، ٹوٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ مجھے چکر نہ دو، میں تم سے بہت دور اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہوں، یہاں سے ہاتھ بڑھا کر تمہارا گلاس نہیں چھین سکتا۔ یہ واقعہ چند منٹ پہلے کا ہے، جب میں مجید نامی ایک ٹیکسی ڈرائیور سے ملا تھا۔ وہ ایک چھلا چھلایا خالص پاکستانی ہے، اندر سے باہر تک بالکل ایک جیسا۔ اس سے مل کر بہت شرم آئی اور پہلی بار احساس ہوا کہ ملک و قوم کے غم میں گھلنے کے لیے الکوہل بہت ضروری نہیں ہے۔ آج تم عجیب باتیں کر رہے ہو، میں یقین نہیں کر سکتا کہ اس وقت تمہارا معدہ خشک ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کیوں ہری ہری سوج رہی ہے؟ اس نے مستفسرانہ انداز میں میرے الفاظ دہرائے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہاری اردو بہت کمزور بلکہ ناقص ہے۔ یہ ساتھی سے بہت مختلف اور سادہ سا جملہ ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آئی بی کے تم جیسے ذمہ دار افسر پر اچانک شاعری کا دورہ کیوں پڑا ہوا ہے؟ یار، کام کے دباؤ اور مسلسل پریشانیوں میں اچانک بوب رافیل جیسی کوئی سرخ روئی حاصل ہو جائے تو تم یقین کرو کہ گنگنا کر رمبا ناچنے کو جی چاہتا ہے، مگر سالہ سٹیٹس آڑے آ جاتا ہے۔ سٹیٹس آڑے آنے لگے تو پشتوں میں غیبت شروع کر دیا کرو، میں نے ربانی میں کہہ دیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔